عزیز دوستوں، پروگرام میں سواگت ہے۔ عزیز دوستوں، رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں جہاں پہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ گناہ کم کرو، غلط کام کم کرو، وہاں پہ یہ زیادہ غلط کام کرتے ہیں۔ یہ روزہ رکھ کے ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر روزہ رکھ کے۔ اس لیے سڑکوں پہ آپ کو سب سے زیادہ بدتمیزی ملے گی، سب سے زیادہ آپ کو رمضان میں معاملات خراب ملیں گے۔ ایک معصوم چھوٹا سا بچہ جو اپنے گھر کے لوگوں کے پیٹ پالنے کے لیے کیلے بیچا کرتا تھا، یہ کیلے بیچنے کے لیے اپنی گدھا گاڑی پہ نکلتا ہے تو مسجد کے سامنے اس رمضان میں اس بچے کا سارا سامان عام آدمی لوٹ لے کے جاتے ہیں۔ عام آدمی جو نماز پڑھ کے نکلے تھے ابھی مسجد سے، روزے میں ہیں، جو ایک معصوم بچہ جو کہ جس کو اسکول میں ہونا چاہیے، جس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، وہ اپنے گھر کے لیے روزی روٹی کما رہا تھا، اس کے سارے کیلے چھین کے لے گئے۔ وہ سارے نمازی تھے، سارے مسلمان تھے اور یہ عام آدمی تھے۔ کوئی ڈاکو لوٹر ہے، کوئی پولیٹیشین ہم کہتے ہیں کہ لوٹ مار کرتے ہیں، آرمی والے لوٹ مار کرتے ہیں، یہ عام پاکستانیوں کا حال ہے۔ آپ ان سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہ پورا پاکستانی ہجوم ہے نا، جو قوم نہیں کہہ سکتے اس کو، جو ہجوم ہے نا، وہ اکنومیکلی تباہ ہے، پولیٹیکلی تباہ ہے، سیکیورٹی وائز تباہ ہے، وہ تو ہے، یہ سوشلی تباہ ہے۔ اس کی سوسائٹی اتنی تباہ ہو چکی ہے کہ اب اس ملک کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کو آج نہیں تو کل یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب پاکستان نامی ملک اس ملک پہ بوجھ ہے، اس دنیا پہ بوجھ ہے۔ معمولی مثال لے لیں کہ مسجدوں میں چوریاں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ چوریاں ہوتی ہیں۔ ملتان میں ایک مسجد میں نماز کے دوران ڈاکو اندر گھسے اور دروازے کو لاک کر دیا، اور دروازہ لاک کر کے پھر سارے نمازیوں کے بٹوے، موبائل، گھڑیاں، ایک ایک چیز چوری کر کے نکل گئے۔ دہلی گیٹ محلہ باغ ویڑا ملتان میں یہ رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر ہوا، اور کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے کوئی ہندو نہیں تھے، کوئی کرسچن نہیں تھے، کوئی نان مسلم نہیں تھے، مسلمان تھے، اور رمضان کے مہینے میں ہو رہے تھے۔ اور ان کی اخلاقیات کی یہ حالت ہے کہ امیر تحریک لبیک پاکستان نواب شاہ مشتاق رضوی نے 1 کروڑ روپے کی باؤنٹی رکھی ہے کہ جو بھی عمران نامی آدمی کا سر مجھے لا کے دے گا جس نے بلیسفیمی کی تھی، اور اس نے کہا اگر آپ اس کو قتل نہیں بھی کر سکتے تو آپ اس کی مجھے انفارمیشن دے دیں کہ وہ کہاں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا۔ کسی نے اس کو مار دیا تو آپ کا نام آئے گا میرا نام۔ 1 کروڑ روپے کا انعام مشتاق کی طرف سے۔ کسی کو بھول ہو، غلط فہمی ہو، مجھ سے آ کے ڈاکومنٹ پراپرٹی کے لے آ کے اپنے پاس رکھ لو، کوئی پراپرٹی رکھ لی ہے آپ کی، جس بندے نے بھی مارا اس کو، یا مجھے اس کا پتہ بتا دے، یا مجھے اس کا پتہ بتا دے، تب بھی 1 کروڑ کا ہی انعام ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم حاصل کروں۔ ختم نبوت۔ عزیز دوستوں، یہ ہے پاکستان، یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جس کو پاکستانی گدھے کے بچے سارے اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں۔ اسلام کے اس قلعے میں گجر خان میں ایک اور چرچ کو آگ لگا دی گئی۔ نان مسلم تو چھوڑیں، مسلمان دیکھ لیں آپ کیا حال ہے، تو پھر یہ نان مسلم تو چلو ان کے چرچ مندر سب جلائے جاتے ہیں، نارمل ہے، اور باہر جاتے ہیں تو یہ پاکستان کی عزت میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ مکہ میں سعودی عرب کی حکومت نے رمضان کے مہینے میں پہلے 2 ہفتے میں 4345 بھکاریوں کو گرفتار کیا، جس میں 90% پاکستانی تھے۔ ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی محمد البسامی نے کہا کہ مسجد الحرام اور اس کے علاقے میں
مختلف ٹیموں نے ایسے بھکاریوں کو گرفتار کیا کیونکہ رمضان میں سیکیورٹی پلان پہ سختی سے عمل کیا جاتا ہے، اور ان میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے میجورٹی تھے، 90% پاکستانی تھے۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی فار اوورسیز پاکستانیوں نے بھی یہ کمیٹی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب، عراق اور دوسرے ملکوں میں جو یاترا پہ جاتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں، مکہ میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، عراق اور ایران میں جو مختلف زیارتیں ہیں ان پہ جاتے ہیں، ان بھکاریوں کا تعلق بھی پاکستان سے ہوتا ہے۔ ایون مکہ میں حرم شریف میں جتنے جیب کترے پکڑے جاتے ہیں، پاکٹ مارنے والے پکڑے جاتے ہیں، وہ بھی سارے پاکستانی ہیں۔ یہ رپورٹ آئی ہے۔ یہ اس اسلام کے قلعے کا حال ہے، تو آپ باقی چیزوں کو تو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ملاوٹ اتنی ہو رہی ہے، کوئی چیز خالص نہیں مل رہی، ہر چیز کا بھاؤ رمضان میں ڈبل کر دیتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے افضل قوم ہیں، اور یہ دوسروں کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں، مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے سچویشن۔ عزیز دوستوں، پکڑے گئے تھے ابو بکر معاویہ۔ ابو بکر معاویہ اعظم طارق کا بیٹا ہے۔ اعظم طارق سپاہ صحابہ کا چیف تھا۔ سپاہ صحابہ ضیاء الحق نے بنوائی تھی شیعوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے شیعوں کا معاملہ اتنا خراب نہیں تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں شیعوں کو باقاعدہ کافر کافر کہہ کے ان کو مارنا شروع کیا گیا تھا، تو ضیاء الحق نے سپاہ صحابہ نامی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا چیف اعظم طارق تھا، اور اعظم طارق بعد میں خود بھی مارا گیا۔ اس کا بیٹا ابو بکر معاویہ مسجد میں بچے کا ریپ کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ فیصل آباد میں مسجد میں بچے کا ریپ کرتا ہوا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ایف آئی آر کٹتی ہے، بچے کا باپ ایف آئی آر کٹواتا ہے۔ تو اہل حدیث جماعت، جو کہ پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں نا، اس میں اہل حدیث سے بدبودار کوئی اور فرقہ نہیں۔ باقی بھی سارے ظاہر جتنے فرقے ہیں سارے ہی خراب ہیں، لیکن اہل حدیث سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو یقین مانیں گے پاکستان میں اہل حدیث صرف 1% ہیں، صرف 1% ہیں، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی اہل حدیث چلاتے ہیں۔ اہل حدیث حافظ سعید جو ہے بھارت کا جو بہت بڑا ٹیررسٹ پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ جیش محمد کا مسعود اظہر اہل حدیث ہے۔ پاکستان کی آرمی کی جو ٹاپ چیز ہوتی ہے نا، جو آرمی جنرلز، وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل حدیث کا چیف ہے احتشام الہی ظہیر، اور اس کا بھائی ڈپٹی چیف ہے ابتسام الہی ظہیر۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار ان دونوں بھائیوں کی ویڈیو دکھائی ہیں۔ اتنا بدبودار، ایک ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ 9 سال اور 6 سال کے بچوں کی شادیاں کیوں رکوائی گئیں، پھر وہ مثالیں دے کے بتاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی کس عمر میں شادی ہوئی تھی، حضرت صفیہ کی کس عمر میں شادی ہوئی تھی، پوری مثالیں۔ اور اس طرح کا ان کا سب سے ایکسٹریمسٹ گروپ ہے نا، یہ وہابیوں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو ابتسام الہی ظہیر ڈیپیوٹی آف اہل حدیث پہنچ جاتا ہے فیصل آباد اس ابو بکر معاویہ کو بچانے کے لیے۔ ابو بکر معاویہ بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر وہ بچے کے باپ پہ فورس کرتا ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، اور بچے کے باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ بچے کے باپ کو پتا تھا کہ ان ٹیررسٹوں سے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو پھر پولیس میں بچے کے باپ نے کہا کہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے ایف آئی آر واپس لیتا ہوں میں۔ غلط فہمی، اس پہ عبد القادر پٹیل پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے اسمبلی میں یہ اسپیچ کی۔ توسط سے سر گزشتہ دنوں فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے، پوری قوم اس پر نظریں جمائے بیٹھی، اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کے نمائندہ ایوان پر اس پر بات ہو۔ سر گزشتہ دنوں
इस मुबारक महीना रमज़ान में एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की और दूसरे मौलवियों ने जरगा करके उस मौलवी को माफ करा दिया और उस मौलवी के वालिद ने मीडिया पर बयान दिया कि मैं उल्मा की मोहब्बत में इस मौलवी को माफ करता हूं। सर, ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर उसका वालिद माफ करता है, मुद्दई उसकी स्टेट बने, रियासत बने, उस बच्चे का मेडिकल हो ताकि पता लगे कि इल्जाम सही है या गलत है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराया जाए। सर, मेरा आपसे मुतालबा है और मैं सर अगर आपकी तवज्जो हो, जनाब स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो हो तो ये इंतहाई अहम मामला है और इस पर आपकी रूलिंग भी होनी चाहिए। सर, ये इंतहाई अहम है। अब स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि सही और गलत का पता लगे और ये बच्चे माह रमज़ान में जो कुरान पढ़ने, अल्लाह की किताब पढ़ने जाते हैं, वो महफूज रहें। ऐसे लोगों से ये रूलिंग हो सर कि स्टेट मुद्दई बने और उस बच्चे का मेडिकल कराया जाए ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत शुक्रिया सर। शर्मिला फारूकी साहबा, अब आप ये बताएं कि ये मामूली वाक़या है? मतलब किसी का हक कैसे है कि आप मतलब इस तरह की कोई मीटिंग करके एक जुर्म हुआ है, आप मुसलमान हैं, मौलवी हैं, आपको तो फांसी चढ़वानी चाहिए थी जिसने ऐसा गंदा काम किया। मस्जिद में रमज़ान के महीने में अबू बकर मुआविया एक बच्चे के साथ रेप करता हुआ पकड़ा जाता है। क्या मौलवी का फ़र्ज नहीं था, अगर वो वाकई सच्चा इंसान है तो? लेकिन ये पाकिस्तान के मौलवी हैं, इसने पूरे इलाके के लोगों को जमा करके उस बच्चे के बाप पे इतना प्रेशर डलवाया कि उसको FIR वापस लेनी पड़ी। और एक मौलवी जिसने एक मासूम बच्चे का मस्जिद में फैसलाबाद में रमज़ान के महीने में रेप किया था, वो सीना तान के बाहर निकलता है और आगे ये और काम करेगा। इसको पता है कि मेरा पूरा फिरका, और ये फिरके नहीं है, ये कल्ट है, ये कल्ट है साले। और इस तरह इसको बचाया गया, बताया ये गया। अच्छा, इसका बयान सुने अबू बकर मुआविया का कि बच्चा बहुत खूबसूरत था, तो मैं खाली अपने कपड़े उतार के उससे अपना जिस्म दबवा रहा था, मसाज करवा रहा था। बताएं आप, ये भी करना गलत है ना? अगर चलो ये इतना तो एक्सेप्ट कर रहा है, फिर भी इसको छोड़ दिया। और इब्तिसाम इलाही ज़ाहिर खुद ऐसा काम करता होगा ना, फिर ज़ाहिर खुद ऐसा काम करता होगा जब भी वो दूसरे को भी बचा रहा है। एक मौलवी की बात सुन ले इसके ऊपर कि कारी अबू बकर उस बच्चे को जहां लेकर गया, क्या वो उसकी मस्जिद थी, क्या वो उसका मदरसा था, क्या वो उसकी दरसगाह थी? बोला नहीं, वो माई सकीना के घर में, वीरान घर में बच्चे को लेकर गया और वहां उससे अपने चरण दबवा रहा था, 12 साल का बच्चा। और ये खुद वो लोग बता रहे हैं कि वो बच्चा बेइंतहा खूबसूरत है। अब एक खूबसूरत बच्चे को अकेले में ले जाकर वहां उससे अपने चरण दबवा रहा है। भाई, तू मालशिया ले जा, तू मसाज सेंटर चला जा, आप जो भी करें। मैं रोज़े अव्वल से मुझे गालियां पड़ी, अब भी पड़ेंगी, परवाह नहीं है। ये जितने लोग चबा चबा के बोल रहे और दिफा कर रहे हैं, ये उलमा का दिफा नहीं है। कोई मौलवी गलत काम करे, वो मौलवी अजीज हो, मुझे ये बताओ कि मौलवी अजीज का आप सबने दिफा किया। उस अजीजुर रहमान की वीडियो थी, उसका DNA आज तक मिला। उस अजीजुर रहमान ने मदरसों को बदनाम किया, बुखारी हाथ में पकड़ के बच्चे के साथ लिवातत कर रहा था, मुंह काला कर रहा था। वो आज जमानत पे रिहा है, एक और मदरसा बनाकर बैठ गया। ये मैं मदारिस के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं उन कंजरों बेगैरतों के खिलाफ बोल रहा हूं जो मदारिस की आड़ में बच्चों के साथ लौंडेबाजी करते, उनकी इज्जतों इस्मतों से खेलते। ये जितने चबा चबा के बातें करते, आप अपने बेटे या बेटी को भेजो ना कारी अबू बकर के साथ अकेले में, कि वो आपका बेटा और बेटी 8 साल का, 6 साल का, 10 साल का जाके कारी अबू बकर के चरण दबाए। जब आप अपने बच्चे के लिए गवारा नहीं करते, किसी के बच्चे के लिए कैसे कि जी बदफेली नहीं हुई, वो तो सिर्फ दबा रहा था। क्यों दबा रहा था? इस दबाने पे भी उसको सजा दी जाए। पुलिस से मैं कहूंगा, इंक्वायरी करो, शफाफ इंक्वायरी करो। अगर पुलिस ने गलत केस लॉन्च किया तो पुलिस को टांगो, और अगर पुलिस ने दबाव में किया तो फिर भी इस मामले की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। रियासत मौजूद है, इदारे मौजूद है, अदालतें मौजूद है। जुल्म हुआ है, अगर कारी अबू बकर के साथ जुल्म हुआ है तो इल्जाम लगाने वालों को उल्टा लटका दो, फांसी पे लटका दो। लेकिन अगर वो उस बच्चे को लेकर गया, एक वो कारी शमसुद्दीन था, उसने मानसेरा में बच्चे के साथ ज्यादती की, खुद में उस बच्चे से जाकर मिला, उसकी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है, और इन लोगों ने कहा नहीं जी वो साजिश है, यहूदी साजिश है। क्या यहूदी साजिश है यार?
اس نے بچے کی گانڈ مار دی. تم کہتے ہو یہودی سازش ہے. کیوں یہودی سازش ہے؟ تمہارے بچے کے ساتھ ہو, میرے بچے کے ساتھ ہو تو وہ ظلم ہے. کسی کے بچے کے, غریب کے بچے کے ساتھ ہو تو یہودی سازش ہے. اسی طریقے سے وہ ڈاکٹر خادم حسین ڈلو ہے, اس کی ویڈیوز پڑی ہیں, سب چیزیں, لیکن نہیں بولو کیوں جماعت بدنام ہوگی. ہر بندے نے اپنا منجن بنایا ہوا ہے. وہ کراچی کا ایک شتر مرغ ہے, وہ کہتا ہے مجھے شیعہ ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کر رہے. وہ بھائی جو غلط کام کرتا ہے, خدا را مسلکی آڑ میں, مذہبی آڑ میں, اس لبادے میں نہ چھپو. غلط کام غلط ہے, ٹھیک. عزیز دوستوں, یہ ہے پاکستان کی سچویشن. اب آتے ہیں پاکستان کے دوسرے مسائل کی طرف. پی آئی اے کی ایئر ہوسٹیسز ایک سسٹمیٹک طریقے سے کینیڈا میں داخل ہوتی ہیں. ایئر ہوسٹیس اس کرو کے اس میں آتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں, ازائلم لیتی ہیں اور اپنی لائف شروع کر دیتی ہیں وہاں پہ. باقاعدہ پلان کر کے کئی مہینوں سے پہلے پاکستان میں اپنا سب کچھ سمیٹ کے کینیڈا میں ٹرانسفر کر کے سب کر کے پھر وہاں پہ سیٹل ہو جاتی ہیں. پھر ایک بار وہاں پہ 2-3 سال میں ازائلم کلیئر ہو جائے, پھر آپ شادی کر کے یا اپنے ہی شوہر کو بلوا سکتے ہیں, بچوں کو بلوا سکتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ پاکستان میں ٹیلی فون پہ اپنے ہی کسی بھائی سے, کزن سے شادی کر کے بلوا سکتے ہیں. اب یہ ہوا کہ پی آئی اے کی ایک ایئر ہوسٹیس کو کینیڈا کے ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا کیونکہ اس کا پاسپورٹ غلط تھا. وہ ایک فراڈ پاسپورٹ پہ آئی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایئر لائن کے اسٹاف کا پاسپورٹ اگر فراڈ ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ سارے پی آئی اے کی ایئر لائنوں سے ہوتے ہیں اور کسی اور ایئر لائن سے نہیں ہوتے. بھئی پاکستانی خالی پی آئی اے سے تو سفر نہیں کرتے, ٹھیک ہے پاکستان سے ویسٹ کی طرف فلائٹیں نہیں جاتی, لیکن وایا دبئی تو ایمریٹس اور گلف ایئر اور اتحاد اور مختلف ایئر لائن سے, پھر ترکش ایئر لائن سے بہت زیادہ نیٹ ورک ہے. ترکش ایئر لائن دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائنز میں سے ہے پیسنجرز کی تعداد کے حساب سے. پاکستان سے ترکش ایئر لائن وایا استنبول پہنچ جاتے ہیں اپنا کینیڈا, یورپ وغیرہ میں. ان میں سے کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, ان میں سے کوئی یہ نہیں ہوتا, لیکن پی آئی اے کے ساتھ یہ چیزیں چلتی ہیں. عزیز دوستوں, پی او کے نیلم ڈسٹرکٹ میں فوجی اہلکاروں نے لوکل کشمیری, مطلب وہاں پہ ڈوگرا رہتے ہیں, ظاہر وہ جموں ہے, لوکل ڈوگرا پبلک کے اوپر ٹارچر کیا گیا. ایف ڈبلیو او جو کہ ایک فوجی آرگنائزیشن ہے, اس کے کچھ لوگوں کی لوکل کشمیری لوگوں کے ساتھ غلط, مطلب بات چیت خراب ہو گئی اور تلخ کلامی ہوئی اور آرگیومنٹ ہوئے, جس پہ فوجی اہلکاروں نے ان مقامی سویلینز کو اٹھا کے اپنے کیمپ میں لے گئے اور ان کے اوپر ٹارچر کیا. یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ فوج کم از کم اس چیز کو دیکھے, لائن آف کنٹرول کے اس طرف کشمیر میں کتنا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سب. اور سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ عزیز دوستوں, بھارت کے یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں کوئی چھوٹا سا بھی کسی کو سوئی بھی لگ جائے نا تو عرفہ خانم شیروانی, رانا ایوب, سوا نقوی, تو راجدیپ سردیسائی, تو جتنے ہیں سارے میلے نکل پڑتے ہیں اور ہنگامہ مچا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک پاکستانی جرنلسٹ نہیں بول رہا, ایک پاکستانی جرنلسٹ نہیں بول رہا. عزیز دوستوں, ایک واقعہ یاد آیا آج کا ہی, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خبر کے بعد, کہ پیپلز نیشنل الائنس نے مظفر آباد میں پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ان سارے رویوں کے خلاف ایک زبردست پروٹیسٹ کیا ہے. عزیز دوستوں, واقعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں, لبرل ہیں اور کھل کے بولتے ہیں, بولتے تھے, کھل کے بولتے تھے, اور مطلب بہادری کی مثال تھے. میں حیران ہوتا تھا میرے وہ دوست کس طرح پاکستان میں رہ کے اتنا کچھ بول پاتے ہیں. ان سے آج میری فون پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سے کچھ پاکستان کی جو ایشوز ہیں, بارڈر ایشوز ہیں ایران اینڈ افغانستان کے ساتھ,
जो सोशल इश्यूज़ हैं, जिस तरह एक्सट्रीमिज़म इतना बढ़ता जा रहा है, जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो एथनिक इश्यूज़ हैं जैसे बलोचों का, पख्तूनों का, सिंधियों का, मुहाजिरों का, और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, आपसे कुछ इंटरव्यू लेना था। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं ज़रूर देता आपको इंटरव्यू, लेकिन मैं तो इस वक्त खुद अंडर बहुत सख्त ऑब्ज़र्वेशन हूँ। आपने मुझे फ़ोन किया, उस पर भी शायद मुझे पूछगछ होगी। मैं तो कुछ चीज़ें बोलता था, उस पे मेरा वो हाल हुआ है कि मैं आगे कुछ बोलने जैसा रहा नहीं हूँ। और मैं आपसे जनरल मामलात में ऐसे ही बात भी कर लेता, जिसमें मैं किसी को, फौज को या किसी को वो ना करता टारगेट, लेकिन आपका अपना नाम ही इतना ख़राब है कि आपके साथ तो इंटरव्यू करने वाले की अपनी कमबख्ती आ जाती है, चाहे वो फौज के खिलाफ बोले कि ना बोले। बोला आप तो यहाँ पे, आपका नाम गंदे लोगों की लिस्ट में टॉप पे मौजूद है। अजीज दोस्तों, ये तो हाल है पाकिस्तान में, बात करने की इजाज़त नहीं है। अजीज दोस्तों, ऑयल एंड गैस कंपनी की गाड़ियों के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया, कई लोग मारे गए, कई ज़ख्मी हुए। ये अब ऑर्डर ऑफ द डे, बलूचिस्तान में एक बाकायदा जंग चल रही है, और ये है कि बहुत मामलात ख़राब हैं वहाँ पे। अज़ीज़ दोस्तों, मैं आखिरी में आपके सामने सिर्फ ये कहूँगा कि मैं कहता रहता हूँ आपको कि पाकिस्तान तबाही के दाने पे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। शहबाज शरीफ कहते रहते हैं अपनी स्पीचेस में, मैंने परसों तरसों इनकी एक वीडियो लगाई थी। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तकरीबन हो चुका है, और हमारे पास ना टैक्स आ रहा है, ना एक्सपोर्ट है जिसकी वजह से हमारा कोई इनकम हो, ना कोई भीख दे रहा है, ना कोई मदद कर रहा है, ना बाहर से इतना पैसा आ रहा है पाकिस्तानियों का पहले जो आता था। हर तरह से हम फंस गए हैं, और पाकिस्तान टोटली डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे मौजूद है। अज़ीज़ दोस्तों, ये लेटेस्ट सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आ रही है, और हालत ये है कि न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं, डेविड कॉनवे ओपनर, विलियमसन न्यूजीलैंड की हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन, ट्रेंट बोल्ट बेस्ट बॉलर, फर्गूसन फास्टेस्ट बॉलर, सेंटनर बेस्ट ऑलराउंडर स्पिनर, मिचेल करंटली न्यूजीलैंड का टॉप बैट्समैन, ग्लेन फिलिप्स टॉप, सचिन रविंद्रा टॉप, ये सब आईपीएल खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड ने एक सी टीम पाकिस्तान के लिए रवाना की है। सी टीम, बी भी नहीं, क्योंकि सारे टॉप प्लेयर तो उधर खेल रहे हैं। और ये सी टीम अब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेगी, पाकिस्तान में आके 5 T20 के मैचेस खेलेगी। मजबूरी है, लेकिन मैं फिर भी न्यूजीलैंड के लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि ये खैरियत से खेल के वापस आ जाएं। पाकिस्तान में अभी आईपीएल हुआ था, पीएसएल हुआ था, पीएसएल का तो कराची के लोगों ने बाइकआउट किया और कोई मैच देखने ग्राउंड में नहीं जा रहा था। अब ये न्यूजीलैंड की सी टीम से फिर बाबर आजम सेंचुरियाँ मारेगा, रिजवान सेंचुरियाँ मारेगा, और फास्ट बॉलर नसीम शाह और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, और फिर ये कहेंगे कि हमारा बाबर आजम तो कोहली से भी बेहतर है, हमारा रिजवान तो धोनी से भी बेहतर है, और हमारा नसीम शाह तो बुमराह से भी बेहतर है। ये इसी तरह की टीमों के साथ खेल के अपनी कैरियर के फिगर्स को बहुत आगे ले जाते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक अजीब सिस्टम है कि जो प्लेयर रैंकिंग देते हैं उसमें कम से कम ये तो देखो, भारत अव्वल तो छोटी टीमों से बहुत कम क्रिकेट खेलता है। ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, इंग्लैंड से खेलेगा, साउथ अफ्रीका से खेलेगा, टॉप की टीमों के साथ।
اور پھر ان کے ساتھ لمبی لمبی سیریز کھیلتا ہے, 5 ٹیسٹ, 4 ٹیسٹ. اب جیسے 5 ٹیسٹ کی سیریز انگلینڈ سے کھیلا, 5 ٹیسٹ کی سیریز آسٹریلیا سے ہو رہی ہے نومبر دسمبر میں. بھارت ٹاپ کی ٹیموں سے کھیلتا ہے اور پھر اس کے پلیئرز رینکنگ میں اتنے آگے ہوتے ہیں, تو آپ سوچیں وہ ٹاپ بولنگ کے سامنے بیٹنگ کر کے اور ٹاپ بیٹسمین کے سامنے بولنگ کر کے اپنی پرفارمنس کو بتاتے ہیں. پاکستان اس طرح زمبابوے سے کھیلے گا, آئرلینڈ سے کھیلے گا, افغانستان سے کھیلے گا, سری لنکا سے کھیلے گا, بنگلہ دیش سے کھیلے گا, اور بڑی ٹیمیں آئیں گی تو یہ سی لیول کی ٹیم ہوتی ہیں. تو یہ ہے پاکستان ہر طرح سے بربادی کے اندر دبا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹ.